یہ فلاحی میں دیا ہے، یہ فلاحی میں دیا، یہ فلاحی میں دیا. پڑھتا تھا لیکن پڑھتا تھا. ایک دن آیا کہ پورا قرآن اتنا شاندار یاد ہو گیا کہ اچھے حافظ ان کے سامنے تراویح پڑھاتے وہ ڈرتے تھے. اتنے کمزور حافظ کہ ایک رکوع یاد کرنے میں 70 مرتبہ ان کو سہارا لینا پڑ رہا ہے پڑھنے کا. اتنے پختہ حافظ ہو گئے کہ ان کو صف میں دیکھ کر حافظ گھبرانے لگتے تھے تراویح پڑھانے میں. تو عزیز طلبہ، آپ نے حفظ قرآن کی دولت تو حاصل کر لی ہے، اب اس کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے. ایک عالم دین کہا کرتے تھے کہ حفظ قرآن کر لینا تو آسان ہے لیکن اس کو محفوظ رکھنا مشکل ہے. تو اس مشکل کام کو اب زندگی بھر آپ کو کرنا ہے. اور اگر لڑکیاں حافظ ہوتی ہیں تو ان کے حفظ کے موقع پر خاص طور پر میں ان کے والد اور ان کے خاندان کے لوگ اور جہاں ان کا نکاح ہو اس سسرال والوں کو دونوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر لڑکی حافظ ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بہو ہے، تو آپ اس کو روزانہ وقت دیجئے امور خانہ داری کے علاوہ کہ وہ اپنے قرآن کو محفوظ رکھے، اس کا دور کر سکے، اس کا مذاکرہ کر سکے تاکہ وہ حافظہ قرآن محفوظ قرآن اپنے سینے میں رکھ سکے. کیونکہ قرآن اگر خدا نہ خواستہ یاد کر کے بھول گئے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ تو اس کی وعید بہت سخت ہے. اسی طرح قرآن کریم حفظ ہو گیا، پختہ بھی ہو گیا، تو اب ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا ہے. جو حافظ قرآن کریم کے حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، اس کے لیے فضیلت ہے کہ اس کے والدین کو کرامت کا تاج دیا جائے گا، اور وہ تاج اتنا روشن ہوگا کہ صرف اس کا ایک ہی موتی سورج کو شرمندہ کر دے گا. اور اسی حافظ کی یہ فضیلت ہے جو ترمذی شریف کی اس حدیث میں کہا گیا ہے یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها. حافظ قرآن کو اعزاز دیا جائے گا، ایوارڈ دیا جائے گا، اکرام کیا جائے گا، انعام دیا جائے گا کہ تو جیسے قرآن زندگی میں ٹھہر کر اطمینان سے پڑھتا تھا ایسے اطمینان سے پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا. جہاں تیری تلاوت مکمل ہوگی وہ درجہ تجھ کو جنت میں مل جائے. یہ اعزاز ان کے والدین کے لیے، یہ اعزاز حافظ قرآن کے لیے اور اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے حق میں جن کے لیے جہنم کی وعید طے ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن کو یہ اللہ پاک اختیار دے گا کہ تم ایسے 10 رشتہ داروں کے لیے سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اور حافظ قرآن کی سفارش سے اس کے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کو اللہ جنت میں پہنچائے گا جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. یہ سارے اعزازات اس حافظ قرآن کے لیے ہیں جو قرآن محفوظ کیا ہو مضبوط اور اس پر عمل کیا ہو. بہت سے ہمارے حافظ طلبہ وہ ہیں جو لاپرواہی کی وجہ سے قرآن بھول جاتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اخلاق ان کے اچھے نہیں ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی لاج رکھیں، قرآن سینے میں اس کی حفاظت کرنا، اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. چونکہ 5 طلبہ ہمارے مدرسے سے حافظ ہوئے، یہ تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. میرے دل سے پوچھو، میری زبان سے دیکھو، میرے آنکھ سے دیکھو، میری زبان سے اس کی کلمات آپ بولو. ان 5 حافظوں کا اس سال ہمارے مدرسے سے فارغ ہونا کروڑوں روپے کے بجٹ پر بھاری ہے. اگر ہمارے مدرسے کا 1 کروڑ بھی بجٹ ہوتا ہے، 1 کروڑ، تب بھی یہ 5 حافظ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. اس لیے میں خاص طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں اپنے عزیز حافظ طلبہ سے کہ وہ حفظ قرآن کی دولت کی قدر کریں، ناقدری نہ کریں، خوب محنت سے اس کو یاد رکھیں. اور بھی جو مدارس میں حافظ ہوئے ہیں سب سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ حفظ قرآن کی دولت کو سینے سے لگائے رکھیں. قرآن نماز میں پڑھنے سے قرآن پختہ ہوتا ہے.
اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ سینے میں اس کو پتھر کی لکیر کی طرح محفوظ کر دے. محنت بھی کرتے رہیں, اللہ پاک سے دعا بھی کرتے رہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے رہیں. حافظ قرآن کا جو اعزاز ہے وہ آخرت میں دیکھنے کے لائق ہوگا. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک حافظ قرآن کے حافظ ہونے پر ہم پورے شہر کو روشنی میں نہا دیں, جگمگا دیں, تب بھی حافظ قرآن کی صحیح توقیر نہیں ہوگی. میں نے دیکھا مسجد نبوی میں حلقے چلتے ہیں, حلقے جگہ 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 حفظ قرآن کے حلقے ہوتے ہیں, 20 بلکہ 50. عصر سے لے کر مغرب تک وہ مکتب چلتے ہیں مسجد نبوی کے اندر, بچے حفظ کرتے ہیں. ایک حلقے میں حفظ قرآن مکمل کرنے والے بچوں کو بند لفافہ دیا جا رہا تھا مسجد نبوی میں رمضان کے مہینے میں تراویح مکمل ہونے کے بعد. تو ایک بچے کو بلا کر میں نے کہا تعال تعال یا بنائی, آیا ہو. اس سے اجازت لے کر ہم نے کہا کہ تمہارا لفافہ کھول کر دیکھیں اس میں کیا ہے. بولے ہاں دیکھ لو. اس میں دیکھے تو 10,000 ریال تھا. ایک ایک بچے کو 10,000 ریال دیے گئے. وہ بچے لے کے بھاگ رہے تھے جیسے کوئی چیز ہی نہیں. تو یہ 10,000 ریال کیا 1,00,000 ریال بھی آپ دو گے تب بھی قرآن کریم کی صحیح تعظیم و توقیر نہیں ہے. آخرت میں ان کا انعام دیکھنے کے قابل ہوگا جو اللہ کی طرف سے ان کو ملے گا. اس لیے میرے عزیز حفاظ قرآن, آپ اپنی قدر سمجھو, اپنی عظمت سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو. دوسری بات مجھے آپ تمام حاضرین سے کہنی ہے. یہ بچے 5 خاندانوں کے ہیں. میری دلی تمنا ہے کہ ہمارے شہر کا ہر گھر حافظ قرآن والا ہو. ہر گھر میں حافظ قرآن. اس محلے کے جتنے گھر ہیں مسلمانوں کے, کم از کم ہر گھر سے حفظ قرآن کی تکمیل کرنے کے لیے ایک ایک بچہ آپ ہم کو دو, ایک ایک طالب علم آپ ہم کو دو. آپ کے گھر میں 5 لڑکے ہیں, 4 کو آپ اپنے کام کے لیے استعمال کرو, اپنے کاروبار میں استعمال کرو, عصری تعلیم میں اس کو آگے بڑھاؤ, لیکن ایک بچہ کم سے کم آپ کے خاندان کا حافظ ہونا ہی چاہیے. یہ ٹارگٹ اپنی نگاہوں میں رکھو, یہ ہدف اپنی نگاہوں میں رکھو. پورے محلے کے ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ ہونا ہی چاہیے. اگر 2 ہو جائیں, 3 ہو جائیں, 4 ہو جائیں, 5 ہو جائیں تو سونے پہ سہاگا, نور علی نور. لیکن کم سے کم ہر گھر میں ایک حافظ قرآن تو ہونا ہی چاہیے. کوشش آپ یہ کریں کہ ہمارے گھر کا کوئی نہ کوئی بچہ یا کوئی نہ کوئی بچی حافظ قرآن ہو, اور اسی طرح کوشش کریں کہ ہمارے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی لڑکا یا کوئی نہ کوئی لڑکی عالم دین ہو. حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ عالم دین بھی ہونا چاہیے. اگر ہم ہر گھر میں حافظ اور ہر گھر میں عالم پیدا کر لیے جو عالم باعمل ہیں اور حافظ عامل بالقرآن ہیں, تو انشاءاللہ ان مدارس کے قائم کرنے کا صحیح فائدہ ہم نے حاصل کر لیا. مدارس کوئی معمولی چیز نہیں ہے, مدارس کی وقعت بہت زیادہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم محلے والے مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ کا اتنا اکرام نہیں کرتے ہیں جتنا اکرام کرنا چاہیے. کبھی کبھی کسی گھر میں کوئی لڑکا حافظ ہوتا ہے تو گھر والوں کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کیا ہم کر ڈالیں. مدرسے کے اساتذہ کی دعوت کریں, عام لوگوں کی دعوت کریں, گھر کے لوگوں کو بلائیں, ان کو اعزاز و اکرام سے کچھ ہم انعام دیں. اتنی خوشی ہوتی ہے گھر والوں کو, لیکن کسی گھر میں کوئی احساس نہیں ہوتا. بچہ حافظ ہو گیا, ہو گیا. بچے کی حفظ کی دولت محمود بیگڑا ہمارے ملک کا ایک فرما روا گزرا ہے, ایک حکمراں گزرا ہے. بڑی شاندار حکومت اور تخت و تاج کا یہ مالک تھا. جہاں جہاں تک اس کی حکومت کا دائرہ تھا وہاں تک حکومت مضبوط تھی. ایک مرتبہ شہزادوں کے درمیان بادشاہ غمگین اور اداس بیٹھا ہوا تھا. شہزادوں نے ادب سے پوچھا, ابا حضور کیا بات ہے, آپ غمگین نظر آ رہے ہیں, آپ پریشان نظر آ رہے ہیں, کیا بات ہے؟
کہیں کسی علاقے سے بغاوت کی اطلاع آئی ہے کیا؟ حکومت کے خلاف کوئی حادثہ ہوا ہے کیا؟ کیا آپ کو ایسی ناگوار صورتحال پیش آئی کہ آپ اداس لگ رہے ہیں، غمگین لگ رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا میرے بیٹو، اللہ نے حکومت مجھے مضبوط دی ہے، مستحکم دی ہے، کہیں سے کوئی بغاوت کی خبر نہیں آئی ہے، کوئی ناگوار بات پیش نہیں آئی ہے۔ مجھے جو صدمہ ہے، میرے چہرے کو جو تم مزمحل دیکھ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے شہزادوں میں کوئی حافظ قرآن نہیں۔ بادشاہ نے یہ تمنا ظاہر کی شہزادوں کے سامنے۔ شہزادوں میں سے کسی نے اس تمنا کو اپنے دل پر لیا نہیں، خاموش بیٹھے رہے۔ لیکن ایک لڑکا، ایک بچہ، ایک شہزادہ، اس نے دل پر ٹھان لیا کہ میں حافظ بن کے رہوں گا۔ تو جو شاہی مسجد تھی، شاہی مسجد کے جو امام تھے، ان کے پاس یہ بچہ روزانہ خاموشی سے جاتا تھا اور حفظ قرآن کرنا شروع کر دیا۔ استاد محترم سے کہا کہ کسی کو بتائیے گا نہیں، جب پورا قرآن مکمل میں حفظ کر لوں گا تب آپ کسی کو اطلاع دیجیے گا، اس سے پہلے اطلاع مت دیجیے، میں خاموشی سے قرآن یاد کرنا چاہتا ہوں۔ پورا قرآن اس نے یاد کر لیا، شہزادے نے پورا قرآن یاد کر لیا۔ پورا قرآن یاد کرنے کے بعد ابا حضور سے کہنے لگا کہ حضرت گستاخی معاف، امسال ہماری شاہی مسجد میں جو امام صاحب تراویح پڑھاتے ہیں، آپ ان سے اجازت لے لیجئے، وہ تراویح نہ پڑھائیں، کوئی اور پڑھائے گا۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سی بےہودہ بات کہہ رہے ہو، برسوں سے وہی پڑھا رہے ہیں، وہی پڑھائیں گے نا، کون پڑھائے گا اور کیوں ہم کو روک دیں؟ شہزادے نے کہا کہ ابا حضور میری ایک تمنا ہے، میری ایک درخواست ہے، اس سال، صرف اس سال ان کو موقع دو کہ وہ نہ پڑھائیں، کوئی دوسرا پڑھائے گا۔ ارے کون پڑھائے گا، بے وقوفی کر رہے ہو؟ تو کہا آپ ان سے اجازت تو لے لو، کون پڑھائے گا پہلے یہ تو بتاؤ۔ شہزادے نے کہا ابا حضور میں پڑھاؤں گا۔ کیا علم طرح سے پڑھاؤ گے؟ تم تراویح پڑھاؤ گے 20 رکعت؟ شہزادے نے کہا ابا حضور ایک مرتبہ آپ نے تمنا ظاہر کی تھی، کاش میرے شہزادوں میں کوئی حافظ قرآن ہوتا، بس میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں حافظ بنوں گا انشاءاللہ۔ اس دن سے میں نے مکمل حفظ قرآن کرنا شروع کیا، اللہ نے مکمل کر دیا۔ اس سال میں تراویح پڑھاؤں گا انشاءاللہ، آپ استاد محترم سے، امام صاحب سے اجازت لے لیجیے۔ امام صاحب سے کہا کہ ان خود کھلے دل سے اجازت دے دی۔ تو بادشاہ نے کہا میرے بچوں، جتنی خوشی مجھے میرے رسم تاج پوشی کے موقع پر ہوئی تھی، اس سے زیادہ خوشی مجھے آج ہو رہی ہے کہ میرا ایک بچہ حافظ قرآن ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک کی تاریخ اتنی شاندار ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ حافظ نہیں تھے، ان کا لڑکا حافظ ہوا تو شاہ جہاں والد محترم سے کہا ابا حضور مبارک ہو، مبارک ہو، پوتا حافظ قرآن ہو گیا۔ شاہ جہاں نے کہا اس میں میرے لیے کیا خوشی کی بات، اس میں میرے لیے کیا مبارکبادی کی بات۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ ابا حضور بولنا کیا چاہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کی والدین کو تاج دیا جائے گا، دادا اور دادی کو نہیں۔ تو یہ تو پوتے کی حفظ کی خوشی سنائی جا رہی ہے۔ تو شاہ جہاں نے کہا کہ اس میں میرے لیے کیا مبارکبادی کی بات، میرا پوتا حافظ ہوا تو۔ اورنگزیب سمجھ گئے کہ میں حافظ نہیں ہوں اور ابا حضور میرے حفظ کی تمنا کر رہے ہیں۔ بس اس دن سے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بھی حفظ قرآن کرنا شروع کر دی اور حافظ ہو گئے۔ اور حافظ ہونے کے بعد پھر شاہ جہاں سے کہا کہ ابا حضور مبارک ہو، آپ کا لڑکا اورنگزیب حافظ ہو گیا۔ بولے ہاں اب میرے لیے مبارکبادی کی بات ہے، حدیث کی جو فضیلت ہے وہ مجھے انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ یہ ہمارے اپنے ملک کی روشن روشن تاریخ ہے۔ ہر گھر میں انشاءاللہ حافظ ہوں گے، ہم بیڑا اٹھائیں۔ ہر گھر میں انشاءاللہ عالم ہوں گے، ہم بیڑا اٹھائیں۔ یہ عزم کریں، اللہ پاک اس مدرسے کو خاص طور پر پورے مدارس اسلامیہ، مکاتب قرآنیہ عالمی پیمانے پر عام طور پر اللہ سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، شرور و فتن سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک اس ملک کے حالات کو عافیت کے ساتھ سازگار فرمائے۔ مسلمانوں کے حق میں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى اللہم علمنا الكتاب والحکمہ اللہم فقہنا فی الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الف بین قلوب المسلمین واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ آپ نے ہمارے مدارس کو اتنی قیمتی دولت سے نوازا ہے، پانچ حافظ قرآن تیار ہوئے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے سینوں میں قرآن کریم اتنا مضبوط کر دے کہ برس بالکل روانی کے ساتھ یہ ایک نشست میں پورا قرآن سن لیں، پڑھ لیں اور آسانی سے لمبی لمبی رکعتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ اے اللہ جتنے بھی حافظ ہو رہے ہیں ہمارے مکاتب سے، ہمارے مدارس سے، تمام حافظوں کو پختہ اور جید حافظ بنا، تمام حافظوں کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنا، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے محافظ ہیں، ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے مکاتب کی، ہماری خانقاہوں کی، ہماری اسکولوں کی، ہمارے تعلیمی اور سماجی اداروں کی، ہمارے دین و ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ چاروں طرف سے ظلم کی آندھیاں آ رہی ہیں، اے اللہ یقیناً یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ توبہ قبول کرنے والے، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم اعترافی مجرم ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ آپ قادر مطلق، آپ ہی کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے، اپنی قدرت سے، اپنے فضل سے اے اللہ ہمارے ملک کو فردوس اسلامی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دشمنان اسلام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دے، برادران وطن کو بھی 100% ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ اے اللہ آپ کی قدرت کے کیا ٹھکانے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے 100% مکے کے باشندوں کو ایمان کی دولت دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے موقع پر پورے جزیرہ عرب کو آپ نے مکمل طور پر ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی۔ اے اللہ وہ قدرت آج بھی آپ کی باقی ہے۔ ہم اپنے ملک کے لیے، تمام باشندوں کے لیے ایمان اور ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے انہیں ایمان اور ہدایت کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ آپ ہی دلوں کو جوڑنے والے، آپ ہی مؤلف القلوب ہیں۔ سارے زمین کے خزانوں کو خرچ کر دیا جائے کوئی دلوں کو جوڑ نہیں سکتا، صرف آپ ہی دلوں کو جوڑ سکتے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے، ہمارے سارے اختلافات و جھگڑوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ تمام فرق باطلہ کو کچل دے، تمام فرق باطلہ کو نیست و نابود کر دے۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ صحیحہ کو، عقیدہ خالصہ کو اے اللہ فروغ عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں جتنے بھی برادران ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، ان کے دلوں میں جو جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما۔ ہمارے رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، حرام روزی کی ہر ذرے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کامل دائم عاجل مستمر عطا فرما، جو شادی کے بعد بھی لاولد ہیں اے اللہ انہیں عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما۔
مسلمانوں کے جن گھروں میں لڑکوں یا لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، اے اللہ ان کی بھی شادیاں کرا دے۔ تمام شادی شدہ مسلمانوں کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا کر۔ شیطان کے وسوسوں سے، نفس کے شرور سے، ہر فتنے، ہر آفت، ہر بلا، ہر حادثے سے، حاسدوں کی حسد سے، ساحروں کی سحر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھائیوں اور بہنوں نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات عطا فرمائے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے شان کے مطابق دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا۔ اے اللہ جو مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرما، اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم